الحمد لله الذي كشف لأوليائه بواطن ملكوته وكشع لأصفيائه سرائر جبروته وأراك دم المحبين بسيف جلاله وأذاك سر العارفين روح وصاله والمحيي الموات القلوب بأنوار إدراك صمديته وكبريائه والمنعش لها براحة روح المعرفة بنشر أسمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه للفقراء المهاجرين الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ عز اسمہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا جو لائق ثنا ہے اس کے لاڈلے پیارے محبوب جان جانا رحمت دو عالم شفیع معظم نور مجسم ہادی کائنات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ستوت پناہ میں ہدیہ خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احترام، سفر المظفر آج غالباً 14 ہو گئی ہے، 18، 19 اور 20 کو جس کو کتب ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی
لکھا ہے کہ جن کی وجہ سے پورے ہندوستان کو فیض نصیب ہو رہا ہے، اس لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش غریب نواز کو کتب ارشاد فرمایا گیا۔ آپ کا اس مبارک منگل بدھ جمعرات 18، 19، 20 سفر کو صدیاں گزر گئیں، 970 سال تقریباً گزر گئے، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان مالک نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کرتا رہوں گا۔ جن پاک ہستیوں نے اپنی مبارک زندگی اللہ کی یاد میں اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے، فاذکرونی پر عمل کیا ہے، تو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ و تابندہ ہے، بلکہ ان کا آستان مقدس مخلوقات کے لیے دن رات گروہ در گروہ انبوہ در انبوہ مخلوق خدا، اور مالک نے ہی فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا زمانہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت میں چار چاند لگتے رہیں گے۔ تو جن ہستیوں کا تعلق اس مکین گنبد خضراء کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، جب ان کے عظمت و شان میں، ان کے مقام میں ہر آن بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں، جو اس بارگاہ سے جڑا ہوا ہے اس کو بھی اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو آپ سرزمین لاہور پہ بیٹھے ہیں، کتنے حکمران آئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑی عالی شان عمارتیں بنوائیں، لیکن آج ان کے شاید کچھ کھنڈرات باقی ہیں، باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ جو درویش دریا کے کنارے پہ بیٹھا اللہ اللہ کرنے لگا تھا، آج اس کا آستان مقدس فیض بار اس قدر وسعت اختیار فرما رہا ہے، ظاہری تزئین و آرائش بھی مل رہی ہے، وسعت بھی مل رہی ہے، آنے والوں کو ظاہری لنگر بھی مل رہا ہے، روحانی لنگر بھی مل رہا ہے۔ یہ وہ مقدس آستانہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ بغور اس بات کو سمجھیں، پوری تحقیق کے بعد یہ جو اولیاء کاملین نے لکھا ہے نا، فرماتے ہیں کہ اگر بنظر دقیق آپ دیکھیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش غریب نواز کا وہ آستان فیض ہے کہ جہاں سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ذکر خدا جہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن کریم جس آستان جنت نشاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اسے علی بن عثمان حضور داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔
اور دوسرے حوالے سے یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ جو ہر ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی جنہوں نے تعصب کی اینک ڈالی ہے انہیں پھر بھی یہ فیض بارگاہ نظر نہیں آتی، انہیں پھر بھی تنقید سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ تلاوت، عبادت اور ذکر خدا جہاں ہوتا ہے اس جگہ کا نام حضور داتا گنج بخش کا وہ احاطہ مزار اقدس ہے۔ اور دوسری بات ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے، بصیرت والی آنکھ سے، روحانی آنکھ سے، وہ یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری خصوصیت، دوسری عظمت یہ ہے کہ آپ کے مزار انور پہ جس طرح کوئی لمحہ تلاوت، ذکر اور عبادت سے خالی نہیں ہے، ویسے ہی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی کامل اللہ کا بندہ وہاں موجود نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کے مقرب بندے، برگزیدہ بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اس چشمہ فیض سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس سے اور بڑی کیا داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، کمال، عظمت، شان ہو سکتی ہے کہ آپ کے مزار پر انوار پر سلطان الہند، جن کو آقا دو جہاں نے سلطان الہند بھی فرمایا ہے، عطائے رسول ہیں، جنہوں نے اسلام کی شمع پاک و ہند میں وہ جلائی ہے، اسلام کا وہ ڈنکا بجا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے کو سلطان الہند خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ تو آپ کی ذات اقدس بھی جس مزار اقدس پہ آ کر 40 دن کا چلا کاٹتی ہے، مراقبہ، عبادت اور ریاضت کسب فیض کے لیے، اس بارگاہ کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اس سے پہلے کسی ظاہر بین نے، کسی شاعر نے، کسی کے تخیل نے یہ چنا نہیں ہے کہ آپ کی شان میں یہ کلام کہا ہو، بلکہ سلطان الہند غریب نواز نے اپنے اس مراقبے اور چلا کے بعد، کسب فیض کے بعد، جو اس مقام کو سمجھتے ہیں، ہاں جی بھائی ہیرے کو ہر ایک تو نہیں نہ پہچان سکتا ہے نا، اس کی کیا قیمت ہے، ہاں جی، تو وہ اس کا شناساں جو وہی پہچان سکتا ہے کہ ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ تو جاتے ہوئے فرما گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اور آپ کے بعد زہد الانبیاء، زہد الانبیاء حضور سیدی گنج شکر بابا فرید الدین مسعود پاک پتن شریف والی سرکار بھی حضور داتا گنج بخش غریب نواز کے مزار اقدس پہ آ کر کسب فیض فرمایا ہے۔ یہ تو وہ عظیم شخصیات ہیں نا، باقی کوئی ایسا شاید علم میں نہیں ہے کہ جس نے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں حضور داتا گنج بخش کے مزار اقدس پہ آ کر کسب فیض نہ کیا ہو، یا آج بھی کوئی ایسا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، کوئی ایسا کامل نہیں ہے جو اس بارگاہ سے کسب فیض کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ اب وہاں ہر قسم کی غذا ملتی ہے، جسم والوں کو جسم کی غذا ملتی ہے،
ہیں جی کسی بادشاہ کا، کسی وڈیرے کا، کسی جاگیردار کا، کسی بڑے سے بڑے کا لنگر ہمیشہ اسی کا چلتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ کامل درویش ہوتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں مزار اقدس سے لنگر کھانے والے مزدوری کہاں کرتے ہیں، لنگر کہاں سے کھا لیتے ہیں۔ کتنے کا پیٹ آج بھی، پھر کہتے ہیں داتا کیوں کہتے ہو جی؟ ہیں جی داتا تو اللہ کی ذات ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بھائی دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن تقسیم کرنے والی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خزانے خدا کے ہیں نا، لیکن اس کو تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی ولی ہیں نا، میری امت کے جو ولی ہیں وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے وارث حقیقی۔ اب اس میں نے کھولی کتاب ہے، کوشش کروں گا جہاں جہاں سے کسب فیض کے لیے داتا گنج بخش گری نواز کی کشف المحجوب شریف، آپ نے اس کا پہلا باب جو باندھا ہے نا، اس میں پہلی آیت پاک آپ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، خشیت الہی کے پیکر وہی لوگ ہیں اللہ جنہیں علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ بغیر علم کے جو ہے نا، خشیت الہی، معرفت الہی، علم کے بغیر عبادت کی تکمیل ناممکن ہے۔ آگے خود ہی فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اسی باب کے تحت فرماتے ہیں بغیر علم کے عبادت بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ خراس میں گدھا جوتا جائے، وہ سارا دن چلتا رہے، جہاں سے صبح شروع ہوا تھا سارا دن چلنے کے بعد کوئی منزل طے، شام کو جہاں تھا۔ بغیر علم کے معرفت نصیب ہے۔ یہ اس میں جو حضور داتا گنج بخش غریب نواز نے لکھا وہ تو بڑے سخت جملے ہیں نا، تو میں ان میں سے بڑے ہلکے عرض کرتا ہوں، پھر بھی میرے مہربان کہتے ہیں یار ہاتھ ہلا کر کیتا کرو۔ مانتے ہیں کہ بھائی یہ ہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین نے جن کو اپنی ان باطنی نعمتوں سے، ان علوم سے نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ بغیر علم کے، اب بات سمجھ آ گئی بھائی، بغیر علم کے عبادت، معرفت، منزل کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو جاہل جو ڈھنگ رچائے بیٹھے ہیں جی، اپنی اپنی دکانداریاں سجائے بیٹھے ہیں، ان سے شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ ان کی خود جو بنائے ہوئے افسانے ہیں ان کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق ہے۔ بغیر علم کے کوئی ولی، بغیر علم کے کوئی ولی، ولایت کبھی بغیر علم کے نصیب ہے۔ جاہل کبھی پیر ہے، جاہل پیر ہے، خلاف شرع کام کرنے والا پیر ہے، شریعت کے خلاف، جس کا ظاہر ہو یا جس کا باطن شریعت کے خلاف ہو اس کو کبھی بھی معرفت کا نور نصیب ہے۔ یہ دکانداریاں جو چلی ہوئی ہیں نا، تصوف، طریقت، علم میں جس چیز کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، آج اس کو ولایت و تصوف کا نام دے کر
اپنی اپنی دکانداریاں سجائے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، وہ کیا ہے؟ تویز گنڈے کا سہارا۔ حالانکہ اس کا تصوف و طریقت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے کامل بندے جو ہیں ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ میں نے جو جملہ عرض کیا تھا پھر دہرانے لگا ہوں کہ بندے کو جب رب سے عشق ہو جاتا ہے، بندے کو جب خدا سے عشق ہو جاتا ہے، یہ آخری جا کر داتا حضور نے لکھا، بڑا اگلا مقام ہے۔ بندے کو جب خدا سے عشق ہو جاتا ہے، بھائی عشق سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے، سوائے محبوب کے باقی ہر چیز کو جلا دیتا ہے عشق۔ اس میں نہ میں رہتی ہے، نہ رونق رہتی ہے، نہ اس میں کوئی اور بت دنیا کی ہوس، ہرس، لالچ، طمع، سب کچھ جب جل جاتا ہے، ما سوی اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، عشق الہی کی تلوار سے جب وہ اپنے آپ کو فنا کے بقا میں چلا جاتا ہے، پھر اسے یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے، پھر اسے مقام نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے عشق میں اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا، عشق خدا میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، عشق خدا میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ خیال آنے سے پہلے ہی خدا اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اصل مقام، ہاں جی، یہ ہے اصل مقام کہ ابھی تک اس بندے کے دل میں وہ ارادہ، وہ خیال بھی ابھی نہیں آیا ہے، اللہ اس کے خیال آنے سے پہلے ہی وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ عشق الہی کی یہ منزل ہے، عشق خدا میں یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر علم کے کوئی ولی، کوئی پیر ہے، خدا کے لیے ذرا ہوش کرو، ہاں جی، یہ جو جس کے ساتھ دیکھا 4 جھنڈے ہیں، 4 ڈنڈے ہیں، ہاں جی، 4 لونڈے ہیں، اس کو پیر بنا لیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ چلی ہے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام۔ اس کے پہلے خلیفہ رسول کریم علیہ السلام کے وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سیدنا فاروق اعظم ہیں، تیسرے سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، اور اس کے بعد چوتھے ولایت کا بے تاج بادشاہ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی، جن کا تقوی، جن کی طہارت، جن کی عبادت، ریاضت کا یہ عالم ہے، توجہ ہے نا، جہاں سے یہ مدینہ العلم کا جو دروازہ ہے نا، جہاں سے ولایت کی مہر لگتی ہے، جہاں سے ولایت کی مہر لگتی ہے، وہ شیر خدا کا دروازہ ہے۔ تو ان کا اپنا عمل، اپنا تقوی، اپنا ورع، ہاں جی، پرہیزگاری اس سٹیٹس کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ملنگا ذرا تھوڑا خیال ہے نا جی، اگر شراب کا قطرہ دریا میں گر جائے، شراب کا قطرہ دریا میں گر جائے، دریا ختم ہو جائے، زمین آباد ہو جائے، فصل اگنے لگ جائے، فصل اگے، وہ کوئی بکری چارہ کھائے، شیر خدا اس کا گوشت بھی نہیں کھائے گا کہ یہاں پہلے کبھی دریا تھا جس میں شراب کا قطرہ گرا تھا۔ یہ تقوی ہے، یہ ولایت ہے، یہ تصوف ہے۔ تو اب یہ کیسے عجیب اپنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ہم تو ان کے نام بیچ کر دکانداریاں کر رہے ہیں، امام حسین کا نام بیچ رہے ہیں، غوث اعظم کا نام بیچ رہے ہیں، ہم تو حضور فیض عالم کا نام بیچ کر اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں۔ اصل میں طریقت و حقیقت و تصوف وہ مقام ہے جہاں طہارت، پاکیزگی، اللہ کے ساتھ تعلق،
جو غیر اللہ سے بے نیاز مستغنی. آگے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ وقت نے ایک درویش سے کہا کچھ حاجت ہے تو مانگو، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ. بادشاہ نے درویش سے کہا کچھ ضرورت ہے تو مانگو، بتاؤ. میں تم سے کیا مانگنا ہے، تم سے کیا مانگنا ہے؟ جو میرے دونوں جو ہے نا غلام ہیں نا، وہ تیرے مالک تیرے صاحب ہیں. کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا تجھ میں دو چیزیں ہیں، ایک طمع ہے، لالچ ہے، لالچ ہرس، تو اس کا قیدی ہے، یہ مل جائے. کوئی ہرس ختم ہو رہی ہے جی؟ جو حال عوام کا کر دیا ہے نا، اللہ ان کے ساتھ بھی کچھ کرے گا انشاءاللہ، ہوگا، فکر نہ کریں انشاءاللہ. غریب کی دعا ابھی تک ہم سیدھے ہاتھوں دعا کر رہے ہیں نا، اور جب مجبور ہو کے الٹے ہاتھوں کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہاتھ کی الٹ کر رکھ رہے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں. ہاں ہم آتے ہیں کہ ایک لالچ اور طمع، لالچ ہرس ہے، تمہیں لالچ ہرس ہمیں کوئی نہیں ہے. اور دوسرا طول عمر، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزوئیں ہیں جی. اس کے بعد اگلے سال، 10 سال بعد، 20 سال بعد، لمبی لمبی امیدیں. اللہ پر یقین رکھنے والا اللہ کا کامل نہ حریص ہوتا ہے نہ طول عمر رکھتا ہے. ہر وقت وہ یاد خدا میں، اپنی آخرت کی فکر میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن میں لگا رہتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کہ اب آگے جا کر اگلا جملہ فرماتے ہیں ذرا، یہ لفظ علماء کے بعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا عرض کرتے تھے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ مجھے ایسا علم عطا نہ کرنا جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسا علم نہ دینا جو نفع دینے والا، جو فائدہ دینے والا نہ ہو. اب ایسا علم جس سے انسان کی آخرت برباد ہو جائے، قبر تاریک ہو جائے، نفع کی بجائے نقصان دینے والا علم ہو، تو ایسے علم سے بچنا ضروری ہے. اب اس کو قرآن کریم کے آیات میں ہی آگے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کیسے لکھتے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں. آگے جا کر دوسرا باب باندھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آیت پاک کا سہارا لے کر ہی للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ فقر کے بارے میں، فقر کیا ہے؟ کشف المحجوب شریف پڑھنا ذرا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتی، اتنی آسان بھی نہیں ہے حضور داتا گنج کشف المحجوب شریف کہ ہر ایک کہ میں پڑھ لوں سمجھ لوں. اس کے سمجھنے میں بڑے بڑے مار کھا گئے ہیں. ہاں جی، دوسرا باب جو باندھا ہے نا وہ کہتے ہیں للفقراء، فقر کے بارے میں. فقر کے بعد دوسرا باب ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. فرمایا کہ وہ اصحاب صفا ہیں، وہ اصحاب صفا ہیں. پتہ ہے نا، یہ پہلے دستگاہ کے طالب علم حضور علیہ السلام جن کے استاد امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ صحابہ پاک جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ بے نیاز ہو گئے دنیا سے، اپنی ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر جی اللہ کے کلام میں، عبادت میں، ریاضت میں جن کو شب و روز گزرنے لگ گئے. میں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بڑے مالدار ہیں. ہاں، تو غیرت درویش یہ ہے وہ کبھی نہ خدا کی شکایت مخلوق سے کرتا ہے نہ مخلوق کی شکایت خدا سے کرتا ہے. کبھی بھی درویش جو ہے نا، حضور
گنج شکر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے خلیفہ اعظم نظام الاولیاء، نظام الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو پکتا کیا تھا بھائی، یہ پتے وغیرہ، پتے، ان میں کہیں سے نمک ادھار لے کر مانگ کر نمک ان میں ڈالا۔ بابا فرید گنج شکر نے جب چکھا، کہا نظام یہ نمک کہاں سے آیا، نمک کہاں سے آیا، ہمارے پاس تو موجود نہ تھا، نمک کہاں سے آیا؟ حضرت حضور مانگا ہے، ادھار لیا ہے۔ فرمایا درویش بھوکھوں مر جاتا ہے دوسرے کے آگے ہاتھ ہے، کسی دوسرے کے آگے ہاتھ ہے، درویش کبھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمارے وانا النفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ میں کہ یہ وہ فقراء ہیں اصحاب صفا جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب مالک کریم ان کی صفت بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کو ان کے بارے میں یہ حکم فرما رہا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے وہ اصحاب صفا۔ یہ فقر، یہ ہے فقر، جو اصحاب صفا سے فقر جو ہے نا، اس کی پہلی مثال آگے جا کر ذرا وضاحت کر دی۔ اور فقر میں فرمایا یہ فقر نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ فقیر ہے بڑا، اس کے پاس دنیا کی دولت ہو تو وہ غنی ہے، نہیں۔ فرمایا فقر کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کا مال اگر ہے پھر بھی دل دنیا کو نہیں دیا ہوا، دل کا، ایک کے پاس دنیا نہیں ہے، وہ دنیا کا اتنا حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، دنیا مل جائے اس کے اندر یہ خواہش ہے، تو وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ یہ فقر نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، فقر یہ ہے کہ ہو تب بھی بے نیاز ہو، نہ ہو تب بھی بے نیاز، اس کو دنیا سے کوئی تعلق۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں ہے، دنیا میں کسی نے باقی رہنا کوئی رہا نہیں، کسی نے رہنا باقی نہیں ہے، یہ وفا کا گھر نہیں ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ بقا کا گھر نہیں ہے، یہ فنا کا گھر ہے۔ اس فنا کی گھاٹی میں ہر ایک نے اترنا ہے، سب نے جانا ہے نا جی اس منزل میں۔ میں کہ اگر باقی رہنا ہوتا تو نبی رحمت علیہ السلام ظاہری حیات پاک کے ساتھ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے نا، یہ موت آنی ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے بھائی۔ ہاں تو فقر یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ بے نیاز مستغنی ہو جائے، اس کے پاس ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کو سلیمان کا تخت مل گیا ہے، شاہی مل گئی ہے، تب بھی الحمدللہ۔ اگر ساری سلطنت سلیمان چلی گئی ہے پھر بھی الحمدللہ۔ کہا سلیمان ساری کائنات کی حکومت رب نے دی، سلطنت دی، پھر بھی الحمدللہ۔ اگر سب کچھ چلا گیا پھر بھی الحمدللہ۔ کہا جب ملی ہے تو میں نے ادھر جھانک کر دیکھا ہے، دل میں اس کی کوئی جگہ، جب چلی گئی ہے پھر میں نے دل میں جھانک کر دیکھا ہے تو دل میں کچھ کا غم ہے، او ہو مر گئے ہیں، بادشاہی چلی گئی، سلطنت چلی گئی ہے جی، دولت چلی گئی، نہیں، جب ملی ہے تب بھی اس کا شکر ہے، اگر واپس لے لی تب بھی اس کا شکر ہے کہ بندے کا تعلق خدا سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ جس کا تعلق ذات خدا سے ہے، دنیا کے آنے جانے سے اس کوئی فرق ہے، دنیا آئے تب بھی، دنیا چلی جائے تب اس کو کوئی فرق ہے نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس باقی سے ہے۔ اب تیسرا باب باندھا ہے،
کوشش کرتا ہوں آپ کے فیض سے تیسرا باب جو باندھا ہم اس کو عرض کر کے آگے چلوں۔ فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر واجب ہے، فرض نہیں کم از کم واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، طہارت کے ساتھ ہے، بھائی بندے نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے اس کا وقت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونے کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو وضو کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ علوم ہے نا، جسم کا پاک ہونا، اس کا وقت کا پتہ ہونا، نیت کرنا، کیسے میں نے نیت کرنی ہے، کیسے اس بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ کم از کم اتنا علم جو ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، فرمایا کہ علم جو ہے نا حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے۔ آگے ایک حکایت چند منٹ میں عرض کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بصرہ کا رئیس تھا، توجہ ہے نا، حضور فیض عالم لکھتے ہیں آپ ہی کی، یہ پرانی کتاب ہے، آج کل نایاب ہے، آج کل نئے ترجمے آ گئے، نایاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بصرہ کا رئیس مالدار مالی کی بیوی پہ دل دے بیٹھا، مالی کی بیوی پہ عاشق ہو گیا، دل دے بیٹھا، باغ میں بلایا، کہا سارے دروازے بند کر دو، ہاں جی دروازے بند کر دی۔ مالی کی بیوی نے کہا سارے جناب دروازے بند کر دے، ایک دروازہ بند، کہا وہ کون سا؟ کہا وہ دروازہ ہے نہ تو بند کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ آپ 60 پردوں میں زمین کی تہ میں بھی چھپ جائیں تو بے نیاز رب تمہیں دیکھ رہا۔ یہ ایمان ہے نا، ایمان ہے، لیکن عمل جھوٹ بولے جا رہا ہے، ملاوٹ کیے جا رہا ہے، کیا سارے کام کیے جا رہا ہے۔ اس وقت رب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب چھپ کر تو کسی نامحرم بی بی بہن بیٹی کو فون کا، رب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نامحرم سے جب تو باتیں کر، رب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ تو 60 پردوں میں ہو، رب تمہیں جب کہا کہ ایک دروازہ بند ہے، اب ایسی کپ کپی اللہ کا خوف پیدا ہوا، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے نا کہ جب ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر چھپ کر کہاں جائیں گے بھائی؟ کہیں ایسی کوئی جگہ ہے کائنات میں جہاں رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ علیم بذات الصدور، ذات نہیں ہے اس کی، دلوں کے بھید وہ نہیں جانتا ہے، سمیع و بصیر نہیں ہے، علیم و خبیر نہیں ہے، اس کی صفات میں سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو پھر کیا دل میں تو منصوبے بناتا بیٹھا ہے؟ رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تیسرا باب بند ہے تصوف۔ حضور فیض عالم نے تیسرا باب جو ہے نا اس کا نام رکھا ہے تصوف۔ اس کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت پاک حضور فیض عالم نے نقل کی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ العباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن ایک ہیں بندے خدا کے، عباد الرحمن ایک رحمان کے بندے ہیں، کچھ شیطان کے بندے ہیں، کچھ رحمان کے ہیں، کچھ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہے جی زمین پہ بھی ایسے چلتے ہیں نا، زمین پہ بھی ڈر کر پھونک کر قدم رکھتے ہیں وہ، ہے جی کیوں کہ بھائی رب کہتا ہے ذرا 15 پارے میں ذرا پڑھنا، رب کہتا ہے
کہ انسان تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، نہ تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اتنا بڑا ہو جائے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لے، یہ تیرے بس کی نہیں ہے، نہ تو زمین کی پستیوں سے بھی دیتا ہے تو خدا، آسمان سے دیتا ہے تو خدا، ہاں یہ بات ضرور ہے جب تو اس کا ہو جائے گا، جب تو اس پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں، اب مختصر کرنے لگے، فرماتے ہیں کہ بندہ، میں نام پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، ان کو ملنے کے لیے گیا اللہ کا بندہ، وہ چھپ چھپ کر عبادت صبح سے لے کر جنگل میں عبادت کرنے والے، تو پسند نہیں کرتے ملنا، ایک اللہ کا بندہ چلا گیا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، کہا حضور آ گیا ہوں مہربانی کرو نا، آ جو گیا مہربانی کرو نا، شفقت فرماؤ مہربانی کرو، اچھا چلو بیٹھو، حضور پہلی بات تو یہ ہے، جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ بھی جب شیر خدا گئے تھے کیا کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، اس درویش نے بھی وہی سوال کیا درویش سے، کہا جب میں آیا تو آپ نفل پڑھ رہے تھے، بھیڑیا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا بکریاں چرا رہا تھا، یہ بھیڑیے کی بکریوں سے سلو کب کی ہو گئی ہے، فرمایا جب سے میری خدا سے ہو گئی، جب سے میری صلح، جب میں خدا کا ہو گیا بس، تو ساری خدائی پھر، یہ حدیث قدسی کا لفظ ہے، میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو یہ مقام دیتا ہوں، آج کل جو ہے نا ایسا ہو گیا ہے کہ بس ایسے چونکہ دکانداریاں زیادہ ہے اس لیے اعتراضات بھی زیادہ ہے نا، جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے جب بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر میری آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ میری آنکھ سے، میرے کانوں سے وہ، میری طاقت سے وہ، بھائی محسوس نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہیں میں جو آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں یہ کیسے ہوگا، میں قرآن کریم سے بتا رہا ہوں بھائی، حدیث اپنی جگہ پہ ہے، جائیں 19 پارہ میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نکالیں، ان کو قال الذی عنده علم الکتاب انا آتیک بہ قبل یرتد الیک طرفک، ایک شخص جس نے کہا تھا میرے پاس علم ہے، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں بلقیس کا تخت موجود ہوگا، یہ وہ کون سی طاقت تھی بھائی، کوئی کرین تھی ان کے پاس جی، کوئی اور ان کے پاس ذرائع تھے، نہیں، یہ وہ طاقت ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کو وہ شان عطا کر دیتا ہے، بیٹھا مسجد نبوی کے منبر پہ ہوتا ہے تو ادھر سے یا ساریت الجبل کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آج تو یہ محسوس کرنے کے لیے آج سائنس کا دور ہے، آپ انکار نہیں ہے، کیسے ہو گیا، اگر تو یہاں بیٹھے، یہاں ایک مشین میں لکھتا ہے، دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، جی چلا جاتا ہے، کیسے چلا گیا جی، وہ تو کاغذ ادھر تھا، اس ملک کیسے چلا گیا، سینکڑوں میل کیسے دور چلا گیا، آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں وہاں کیسے چلی گئی، آپ یہاں بیٹھے ان کو وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ممکن ہو گیا، تو جب ظاہری علم سے اس علم سائنس نے یہاں تک بندے کو پہنچا دیا ہے، تو اللہ جس کو روحانی مقام عطا کرتا ہے تو کیا وہ یہاں بیٹھے وہاں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ میں قرآن ذرا پڑھ دوں بھائی، پہلے پارے میں جائیں، پہلا پارہ، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی، مالک نے کہا ابراہیم اب آواز دے دو، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو آواز دو،
اس گھر کے طواف کے لیے، یا اللہ یہ تو میدان ہے، یہ تو جنگل ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ مالک نے فرمایا آواز تم دینا، طاقت میری۔ یا قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھ آیت پاک میں، جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی سن لیا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سن لیا، دنیا کے کسی کونے میں تھا، جہاں جہاں انسان ابھی عالم ارواح میں تھا، باپ کی پیٹھ میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا کی کسی کونے میں تھا، آواز ابراہیم تھی پہنچانے والا، پہنچانے والے نے پہنچا دی آواز۔ یہ ہے وہ علم، یہ ہے وہ طاقت۔ نصیب کس کو ہوتی ہے؟ کیونکہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ رب العالمین یہ اس کی عبادت ریاضت سے، اللہ کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے، جو اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے نفس کو خواہشات سے پاک کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت میں لگتے ہیں، اللہ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ ان کاملین میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم اللہ نے وہ منصب عطا کیا ہے، جہاں کامل بھی آتے ہیں، جہاں عام بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، فقیر بھی آتے ہیں، گداگر بھی آتے ہیں، شہنشاہ بھی آتے ہیں، کیونکہ فیض عالم کا دربار ایسا پر نور ہے، ایسا فیض بار ہے۔ اللہ ان کے آستانے پہ آنے والوں کو ان کے من کے مطابق اللہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اللہ ان پاک لوگوں کے صدقے ان پاک نفوس قدسیہ کی پاک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔